بیس اور ایکو ختم کر کے ساتھی آواز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. احباب ذی وقار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کانفرنس کے سٹیج سے آپ نے دین خدا اس کے بارے میں اپنے اپنے وقت میں علماء کرام سے دینی معلومات حاصل کی. ایک بات یاد رکھیے، دعا جتنی دوا جتنی مرضی کڑوی ہو، اس سے خیر کی امید وابستہ ہوتی ہے اور بیماری کے خاتمے کا سبب بنتی ہے. زہر میں جتنا مرضی میٹھا ملا دیا جائے، وجود میں جا کر کے اس کی مٹھاس فائدہ دینے والی نہیں، وہ تباہی اور بربادی کا سامان ہوگی. لا الہ الا اللہ کی دعوت دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کڑوی ہے، لیکن یہ وہ دوا ہے کہ کل قیامت کو بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی. اور اس کے مد مقابل شرک کا زہر جتنا مرضی میٹھا ہو، پیار والا ہو، محبتوں والا ہو، عقیدتوں والا ہو، اور اس میں جتنا مرضی خلوص ہو، وہ آپ کے وجود کو دنیا میں قبر نشر حشر میں بربادی کی طرف تو لے جا سکتا ہے، وہ بہتر اور خیر خواہ نہیں کہلا سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھلے وقتی طور پہ تکلیف دیتی ہیں کہ کون شدید ترین سرد موسم میں اٹھے، وضو کرے، اعضاء کو دھوئے اور طہارت کے لیے وہ سرد ٹھنڈی راتوں میں غسل کرتا پھرے، اور پھر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے وہ ٹھنڈی مسجد کی ٹھنڈی صفوں پہ آ کر کے بیٹھے. وقتی طور پہ تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن اس میں آرام اتنا ہے کہ قبر کی پوری زندگی جنت کے باغیچے بنا دی جائے، اور حشر رب کے عرش کا سایہ اور مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت اور کوثر کا جام بنا دیا جائے گا. جہنم سے بچا کے جنت دے دی جائے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جسے جہنم سے بچا کے جنت دے دی گی کامیاب ہے ہی. بھائیو، یہ عنوان جو آج سجایا گیا ہے، اس پہ میں اگر کوئی ایک اور عنوان ایک لفظ میں رکھوں تو وہ لفظ ہے کہ صراط مستقیم. دنیا میں بڑی ساری راہیں ہیں اور ہر بندہ اپنے راستے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین ہے، لیکن جو رستوں پہ چلنے والے ہیں پاکستان کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ موٹر ویز بڑے 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 ہیں، بڑی خوبصورت وسیع و عریض بنی ہوئی، سپر ہائی ویز بنے ہوئے ہیں،
لیکن ہمارے ملک میں جتنا اچھا اور عمدہ موٹر وے 2 بنا ہوا ہے لاہور سے لے کر کے اسلام آباد تک، ڈرائیور حضرات جانتے ہیں کہ اس سے بہتر ابھی تک کوئی اور موٹر وے نہیں ہے۔ کیوں؟ جانتا کون ہے؟ جو سڑک کے اپ ڈاؤنز کو، اونچ نیچ کو، گلائیوں کو، کٹائیوں کو، اشاروں کو سمجھتا ہے، اسی کو علم ہے کہ رستہ کون سا بہتر ہے۔ حضرات جو کبھی وہاں گیا ہی نہیں اسے کیا علم؟ ممکن ہے وہ بیٹھ کے کہے کہ ہماری ماشاءاللہ یہ جو الہ آباد کی سڑک ہے قصور تک یہ سب سے اچھی، ممکن، کیونکہ اس کی اپروچ وہاں تک ہے۔ لوگوں دنیا کے ہر امتی نے کہا ہے، دعوت دی ہے کہ جو میں رستہ بتا رہا ہوں اس پہ آ جاؤ، وہ بہترین ہے، زبردست ہے، لاجواب ہے، لیکن یاد رہے ہم اس رستے کی طرف بلاتے ہیں جس رستے پہ براق سے ہوتے ہوئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس محبوب نے بیت الحرام سے مسجد اقصی تک یہ اسرا کر کے اور پھر مسجد اقصی سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، ماورا جنت اور جہنم، وہ سارے مناظر جو انسان کی انتہا ہے اور اللہ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے، جہاں رب نے ایک مومن کو لے کے جانا ہے، وہ سارے رستے اگر کسی نے دیکھے ہیں تو اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تو سارے مسلک کی مانتے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر اتنا بھی جان لیں کہ جس ہستی نے یہ رستے دیکھے ہیں اسی کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ محبوب ان کو کہو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں جن جن راہوں پہ میں چل گیا ہوں یہی رستے صراط مستقیم ہیں اور یہی جنت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ دنیا کی باتوں میں مت آنا، میرے پیچھے اتباع کر کے آ جاؤ، تم کامیاب۔ حضرات اس حوالے سے ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی، اور مختصر کا معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس وقت پوری دنیا میرے سامنے ہے اور آپ کے سامنے آپ کا گاؤں شاید منوریاں ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک گاؤں جو ایک دنیا کا حصہ ہے اور اللہ نے یہاں خوبصورت چہرے وجود انسان بنائے۔ آپ اللہ کا شکر کریں کہ 7.5 ارب کی آبادی میں آپ کا بھی گاؤں، اور نعمت کیا ہے؟ 7.5 ارب لوگوں میں سے لگ بھگ 5.25 یا 5.5 بلکہ 5.25 ارب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ نعمت نہیں جو آپ کے گاؤں میں آپ کے پاس ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ ایمان۔ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی جڑیں چاہیے۔ جس درخت کی جڑیں نہ ہوں وہ ہواؤں میں، آندھیوں میں قائم نہیں رہ سکتا، وہ تر و تازہ نہیں رہتا، وہ پربہار نہیں رہتا، باوقار نہیں رہتا، وہ ثمر بار نہیں رہتا، اس پہ پھل نہیں آتا۔ آپ کو اللہ نے ایمان کی جو 6 جڑیں دی ہیں، اللہ پر توکل اور یقین اور اعتماد اور سہارے، اور آپ کا یہ جو ایمان ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اور 360 زاویوں میں اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو میری حفاظتوں کے لیے ہیں، جو میری نگرانیوں کے لیے ہیں، کہیں کرامن کاتبین ہیں، اور کوئی میری روٹی روزی کے اوپر جو ہے وہ ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، کوئی جڑیں لگا رہا ہے، کوئی ڈنٹلیاں دے رہا ہے، کوئی کونپلیں سوار رہا ہے، کوئی پھول بنا رہا ہے، کوئی پھل جو ہے وہ لگا رہا ہے، یہ سب کچھ کروا رب رہا ہے مگر تیرے میرے لیے۔ لہذا جس رب کے اوپر میرا یقین ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، ساری دنیا بھی مل کے مانگ لے اللہ سب کو دے دے تو اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سمندر کے پانیوں میں سے سوئی کو ڈبو کے نکالا۔ یہ اعتماد ملحد کا نہیں ہے
کتنے لوگ ملحد ہیں؟ 70% دنیا کی آبادی الحاد میں ڈوبی ہوئی، اور آپ کے لیے شاید یہ نام ہی نیا ہو، کافی سارے میرے بھائیوں کے لیے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیہات میں اردو کے اندر لوگوں سے بات کرتے ہیں، پنجابی میں کیا کریں۔ میرا یقین ہے الحمدللہ یہ لوگ اس دیہات میں رہ کے میرے سے زیادہ اچھی اردو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کوئی فلم لگا کے دے دی جائے ہمسائے ملک کی تو مجھ سے بہتر سمجھ لیں گے، تو پھر بہانہ تو ہو سکتا ہے کہ اردو سمجھ نہیں آتی، بہت آتی، اور جو میں لفظ بنا رہا ہوں آسان بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو سمجھنے کی۔ الہاد ملحد، لحد آپ نے لفظ سنا ہوگا، قبر کے اندر ایک لحد ہوتی ہے، ایک شخصی کی قبر ہوتی ہے جو سائیڈ پہ بنائی جاتی ہے۔ لحد ایک سائیڈ پہ ہوگی، وہ اوپر سے کھڑے ہو کے نظر آنی شاید اس سائیڈ سے مشکل ہو۔ اللہ کا بندہ ہو کے رب کی زمین پہ رہ کے اپنے رب سے الگ تھلگ ہو جائے، ملحد۔ اور یہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ بڑی ساری دنیا جو کہتی ہے کہ دیکھیے اللہ نے، کوئی اللہ نہیں، کوئی رب نہیں۔ لا الہ کا معنی یہ ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی نہیں، بس کوئی ہے ہی نہیں، دنیا آٹومیٹکلی بنی۔ اچھا جی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ ہوتا تو نظر نہ آتا۔ یہ مثال میں نے آپ کے شاید منوریہ میں دی تھی کہ ایک استاذ جی پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ملحد ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے ادارے ہیں جہاں 7 کتاب و سنت کی تعلیم ہے، وگرنہ اگر آپ پاک سٹڈی یا مطالعہ پاکستان کا پہلا یہ جغرافیے کا پیج پڑھیں تو تخلیق کائنات کا عنوان سجا کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، سب کچھ خود بن گیا، بنانے والا کوئی نہیں۔ اس پروفیسر صاحب نے بھی یہی تعلیم دی، اور پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تقریباً یہی پڑھا رہی ہیں۔ کیا بچوں؟ جی سر، آپ لوگوں کو کلاس روم نظر آ رہا ہے؟ یس سر۔ بیٹا ہے تو نظر آ رہا ہے؟ جی سر۔ آپ لوگوں کو بلیک بورڈ دکھ رہا ہے؟ یس سر۔ کہا ہے تو دکھتا ہے۔ دروازہ نظر آ رہا ہے؟ جی سر، ہے تو دکھتا ہے۔ باہر درخت نظر آ رہے ہیں؟ جی سر۔ کہا ہے تو دکھتے ہیں۔ کہا بیٹا اچھا مجھے یہ بتاؤ تمہیں اللہ نظر آ رہا ہے؟ نو سر۔ کہتے بیٹے ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو نظر آتا۔ اب بچوں کے ذہن میں یہ جو زہر ڈالا گیا ہے، میٹھا بڑا ہے، پیار سے کہا گیا ہے، محبتوں سے کہا گیا ہے، لیکن یہ وہ زہر ہے کہ جو بچے کو باپ سے، بچے کو ماں سے، اور بچے کو انسان کو اپنے خالق اور رحمان سے دور کر رہا ہے۔ اس زہر کا تریاق اگر ہے تو لا الہ الا اللہ۔ اسی کلاس میں ایک بچہ کھڑا ہوا، میں مثال لے لیتا ہوں اپنے اسی بیٹے کی، کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا، کسی دینی مدرسے میں پڑھا، کوئی پڑھانے والے استاذ تھے، کھڑا ہوا کہنے لگا سر آج آپ نے جتنا پیار سے سبق سمجھایا ہے نا، مجھے تو سب سمجھ آ گیا کہ واقعی اگر اللہ ہوتا تو دکھتا نا۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں سر ایسی بات کسی نے نہیں سمجھائی، اجازت ہو تو میں آپ کی حمایت میں 2 باتیں کروں۔ کہا کیوں نہیں بیٹا ہے؟ بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا گائز یہ بھی تو سمجھ آؤ گی جی میں ایسے نہیں کہندا گائے گان مجھا، یہ پڑھے لکھے لوگ بچیاں نو کہندے نے گائز، سٹوڈنٹس۔ اچھا گائز جی، گائے وہ ہوتی ہے جیسے وہ بھینس سر ہلائے نہ ہلائے، گان جڑی یہ تھوڑا بہت ہلا لیندی، ٹل ٹل ہلدا، یہ جو کئی جان سر ہلائی جان، لیکن سارے لوگ یہ نہیں ہوتے۔ شہروں میں ٹوپیاں ملتی تھی، ان پہ لکھا ہوتا تھا امریکن بول، بچے ہمارے بڑے شوق سے لگاتے ہیں سر پہ کہ امریکی ٹگے۔ یہ میں جینوین بتا رہا ہوں، ہمارے شہر میں ٹوپیاں بنتی ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے، اور بچے بڑے دنیا دار ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا۔ کہنے لگا گائز، کہا جی، کہا سر نے کتنی خوبصورت بات کی اور سر کتنے پیارے ہیں، آپ لوگوں کو سر کے بوٹ نظر آ رہے ہیں؟ کہا جی بڑے زبردست ہے۔ کہا ہے تو نظر آ رہا ہے۔ کہا سر جی کی پینٹ، کہا وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ کہا ہے تو دکھتی ہے۔ کہا سر جی نے آج شرٹ کتنی پیاری پہنی ہے؟ کہا بڑی زبردست۔ کہا ہے تو دکھتی ہے۔ آج سر جی نے ٹائی کیسی لگائی ہے؟ کمال ہے۔ ہاں گائز اس لیے ہے کہ نظر آ رہی
ہے تو نظر آ رہی ہے. سر جی کا سر نظر آ رہا ہے؟ جی سر ہے تو نظر آ رہا ہے. گیس بتائیے گا سر جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا ہوتی تو دکھتی، ہوتی تو دکھتی. اور یارو کتنے ظلم کی بات ہے جو خود نظر نہیں آتی، انکار کر رہی ہے رحمان کا اس بنیاد پر کہ وہ نظر نہیں آتا. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَاتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کی ایک ایک چیز بولتی ہے. تیری اگر دل کی بصیرت ختم نہ ہو گئی اور آنکھ کی نظر ختم نہ ہو گئی ہو تو کائنات کا تو ایک ایک پتا بتاتا ہے کہ وہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ نعمت آپ کو ملی ہے. 6.25 ارب لوگ اس سے محروم ہیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ ایمان والے ہیں. وہ ملحد ہیں، وہ ملحد ہیں. اچھا ان کو بھی ہم دعوت دینے والے ہیں. جتنے نوجوان آپ اپنا ذکر کرتے ہیں نا کہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے نوجوان ہیں، اللہ ان میں برکت دے اور انشاءاللہ ان کی نسلوں سے، ان کی پشتوں سے، ان کی سلبوں سے اللہ ان کی اولادیں تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑا. یہ لا الہ الا اللہ کے تحت توحید پہ آپ منوریا کے علاقے سے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ علاقہ ہے نور پور گجرات، ادھر بھی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن جو ادھر ہے وہاں سے مشہور کچھ اور ہوا، لیکن جو وہ ہے وہاں سے جو مشہور ہوا ایک گاؤں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. ایک چک ہے اوڈا والا ہے، ایک چک پنجاب کے ایک ضلع کی ایک تحصیل میں چھوٹا سا چک، جانا پوری دنیا میں جاتا ہے. مزہ تب ہے منوریا کی واو رے یہ الف اور نون کو بے شک کوئی جانے یا نہ جانے مگر مان جائے مننا پوے کہ منوریا میں کچھ ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ خود الہاد کے خلاف کھڑے ہو کے ایمان کے بوٹے یہاں لگائیں اور ان کو مضبوط کریں. تعلق جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ اور استاذ امت سیدنا محمد رسول اللہ. میں صرف ایک لفظ میں اپنے محبوب کی تعریف محمد رسول اللہ کرنے لگا ہوں کہ لفظ پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا، ہر استاذ پہلے پڑھتا ہے پھر پڑھاتا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میرے محبوب نے کسی دنیا کے بندے سے پڑھا نہیں مگر پوری کائنات کو پڑھا ڈالا ہے اور دل سے پڑھایا ہے. دل سے نہ پڑھایا ہوتا تو آج دسمبر کی اس ٹھنڈی اور دھندلی رات کے اندر یہاں منوریا میں بیٹھ کر کے یہ لوگ اس محبوب کا سبق پڑھ رہے ہیں. راتوں کو وہی جاگتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں یا دل والے ہوتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جاگتا. یا مجبور لوگ جاگتے ہیں یا دل والے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. آقا جب معراج کر کے واپس لوٹے نا تو آپ نے ایک بات کہی کہ ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها. میں نے جب سے جنت دیکھی ہے اور جنت کا طالب ہو اور جنت مانگے اور میں نے اس کے جو وصف بیان کر دیے ہیں، میں نے اس سے بڑھ کے پھر بدبخت بھی کوئی نہیں دیکھا کہ جسے جنت کی لگن بھی ہو اور پھر زندگی سو کے گزار دے. کسی نے ترجمہ کیا تھا لگی والے انہوں نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں آنکھ لگ لگی. جاگتی ہے دنیا، مجبوریاں، کوئی دولت، کوئی دہاڑی، کوئی پیسہ، کوئی نائٹ کی شفٹ، کوئی چوری، کوئی ڈاکہ، پیٹ کی مجبوریاں ہوں گی، کہیں دل کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. گدے بھی گرم، بستر بھی گرم، نرم سے نرم، ہیٹر چلتے ہوئے سارا ماحول سب چھوڑ کے ٹھنڈے پانوں سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا. اور کسی نے پوچھا قدموں پہ سوچ پڑ گئی ہے، آپ کا گناہ بھی کوئی نہیں اور اتنا آپ جاگتے ہیں. کہا افلا اکون عبدا شکورا. حضرات جس دن یہ لگن آپ کو لگ گئی تو دنیا سے الہاد کم ہونا شروع ہو جائے، ایمان بڑھے گا. صراط مستقیم کا دوسرا تقاضا، دنیا میں آپ کے پاس اسلام کی نعمت ہے،
ایمان اکیلا کافی نہیں ہوتا جب تک اسلام نہ ہو. ایمان جڑ ہے اور اسلام تنا ہے، شاخیں ہیں اور اوپر لگنے والا پھل ہے. درخت کو پھل نہ لگے تو فکر ہوتی ہے، درخت کو پھل نہ لگے. ہم سارے مومن ہیں، اللہ کا شکر، ایماندار ہیں، سارے مومن ہیں، ایماندار ہیں. مسلمان بھی تھوڑے ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو چار پریکٹیکل کر لے. پہلا، جو مرضی ہو نماز نہ چھوڑے. آپ اللہ کا شکر کریں پھر بھی تھوڑی بہت پڑھ تو لیتے ہیں، اور نہیں آتی تو ہے نا، آتی تو ہے، طریقہ تو آتا ہے نا. چلے میں نہیں سنتا، آپ نہ سر ہلائیں، نہ پریشان ہوں، ٹھنڈی سرد راتیں، لیکن اس میں بھی پھر بھی میرے رب کا شکر ہے کہ میری نسبت تو ہے نا اسلام کی طرف. اور نسبت بھی بسا اوقات کافی ہوتی ہے. نسبت بھی کہ انہوں کو دوجا ہاتھ تو نہیں نہ پاؤں. ساؤنڈ والے نے اتنے جانی لکھایا ہے، ان کوئی بےایمانی کر کے ہاتھ پاوے تے نہ کہنا بھائی اتنے ساڈا سٹیکر لگ رہا ہے. کمپنی اپنا مونو بیچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا ہے، اسلام سے نوازا ہے، تو کافی ساری دنیا اسلام کے نام سے تو واقف ہے، لیکن اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اچھا بڑی عجیب آواز ہے. سورہ نساء میں اللہ نے نا یہی آواز ایسے دی ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، مومنو مومن بن جاؤ. مومنو صراط مستقیم یہ ہے جو سمجھا رہا ہوں، مومنو مومن بن جاؤ. ایک بندہ ڈانڈی مینڈی جان دیا ہوئے تے کدی تھلے کدی اتے تے تسی، بلکہ بچے اکثر کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہوں تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اوے بندے دا پت بن، اوے بندے دا پت بن. تو مانا کیا ہوتا ہے تو وہ بندے کا ہی کام وہ کر جو بندے کرتے ہیں. اللہ بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، مومنو مومن بنو. اللہ مومن کیسے بنتے ہیں؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، مومن بن جاؤ، اسلام میں پورے آ جاؤ. میں کئی دفعہ یہ بات نوٹ کی ہے، گاڑی میں جب گھر کی فیملی بیٹھتی ہے نا، بچے بچے، آخر میں جو بیوی ہوتی ہے یا جو بھی گھر کی سربراہ ہے وہ دوسری طرف بیٹھتی ہے، دوپٹے کا تھوڑا سا پلو باہر رہ جائے یا برقع عبایا رہ جائے تو سارے آواز دے کے کہتے ہیں باجی کپڑا اندر کر لو، حالانکہ وہ ساری اندر ہوتی ہے. ایک کپڑے کا پلو باہر گوارا نہیں ہے. تیرے رب کو بھی یہ گوارا نہیں کہ مومن ہے. یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آؤ، پورے کے پورے آؤ. اور پورے آنے کے لیے چار موٹے موٹے کام. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ مال پیسہ دے تو حج عمرہ کرو. صرف یہ کام ہے، آپ یہ کر لو. آپ دنیا کے 70% لوگوں سے منفرد ہیں کہ جن کو یہ نعمت نہیں مل سکتی، جن کو یہ نعمت نہیں ملی. اگر آپ نہیں آئیں گے آواز تو نہیں رکتی. فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک 24 گھنٹوں میں سے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی نہ اذان رکتی ہے نہ نماز رکتی ہے، نہ وقت رکتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مزہ تب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کانفرنس سننے کے بعد یہاں کا نوجوان، پہلے تو میں کہا کرتا تھا کہ بزرگ الارم لگائیں، قرآن مجید پڑھ کے اپنے بچوں کو جگایا کریں. اب میں کہوں گا راتانو ویسے میرے نوجوان سوندے تھے انہیں بھی کونی. میں نے آج اسائنمنٹ لی ہے بی ایس کی، تقریباً 55 سٹوڈنٹس تھے. ان سے ایک اسائنمنٹ لی کہ آپ اپنی خامیاں 100 خامیاں لکھیں، 100 خوبیاں لکھیں. ان میں سے جو خامی سب کی مشترک آئی ہے کہ سب نے لکھا ہے کہ ہم راتوں کو سوتے نہیں، سونا بھی چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی. اور جرم بھی پکڑا گیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ موبائل. خود لکھا ہے انہوں نے. اب میں نے آج اسائنمنٹ لی ہے، کل میں نے اس کو کیش کرنا ہے انشاءاللہ. کیسے کیش کرنا ہے؟ کہ سوتے تو آپ ویسے بھی نہیں. وہ آیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ محبوب چوری کو دل کرتا ہے، ابن ابی مرثد الغنوی. تو آپ نے اس کی اس خوبی کو کیش کیا تھا. آپ کہیں گے چوری بھی خوبی ہوتی ہے؟ جی چوری خوبی ہوتی ہے اگر مثبت ہو تو. آپ دنیا کے دل چرائیں دین کے لیے، دل چرائیں
محبتیں بڑھائیں، پیار بڑھائیں. میرے محبوب نے تو یہودیوں کے گھر جا کر کے بھی کھانے کھا لیے تھے، زہر بھی ڈلا ہوا تھا، مگر دل جیتنے کے لیے کہا ٹھیک ہے جاؤ. مکے کی جیل جس کی 13.5 فٹ اونچی دیوار تھی اس وقت، اس میں سے جا کر کے پھلان کر کے ہمارے قیدی چھڑا کر کے لے آؤ، تمہارا ذوق پورا ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا. تو جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج دیکھنے میں یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن یہ کفر کی موت ہے. اکیلی حج کے اوپر دنیا کی سپر پاور امریکہ جیسا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑی دنیا میں طاقت کوئی نہیں، مسلح ہستی کوئی نہیں، اور اس کا جو ہے صدر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا مضبوط ترین انسان ہے. اللہ کی قسم، وہ شیخ ابن سبیل جو فوت ہو چکے ہیں، جن کا اتنا سا قد تھا، اس کے سامنے ہی شرمندے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یار یہ دیکھو، نہ تیر، نہ تفنگ، نہ نیزہ، نہ کوئی گن، نہ کوئی پسٹل، نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی سوٹا، نہ ڈاٹ، نہ کام، کوئی ایسی چیز نہیں. ہم جو اتنی طاقتیں رکھ کے بھی ان کو کاشن دیتے ہیں. آواز آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرف کرتے کراتے کمانڈوز بناتے ہیں. ہمارے اشارے کے اوپر جو ہے 150 ہزار آدمی ایسے نہیں ہوتے. یہ ایک اکیلا آدمی، چھوٹا سا آدمی آ کر کے ایک دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، اتنا بولتا ہے، سادی سی آواز ہے. شیخ ابن سبیل ایک سادے سے بدو فیملی سے ان کا تعلق تھا، دنیا جانتی ہے، دیہاتی تھے. اللہ اکبر کہتا ہے، 40 لاکھ آدمیوں کے قدم رک جاتے ہیں، ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. وہ باندھے تو باندھ لیتے ہیں، رکوع میں جھکنے کا کاشن دے تو سب جھک جاتے ہیں، سجدے میں پڑا رہے جب تک وہ نہیں اٹھتا کوئی اٹھتا نہیں. حجر اسود جیسا چومنے کا کام رک جاتا ہے. طاقت ہو تو ایسی ہو، عظمت ہو تو ایسی ہو. یہ کیسے ملی ہے؟ یہ نماز سے ملی ہے، یہ اذان سے ملی ہے، معمولی مت سمجھو، یہ حج سے ملی ہے. لہٰذا اس اجتماعیت کو قائم کریں، یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف بڑھے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کے ساتھ بڑھے ہیں. آگے آئیے، دنیا میں صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اخلاص سے کریں. ہاں یہ یاد رہے کہ اسلام کے مد مقابل کفر ہے، اور کفر ناشکری کو کہتے ہیں. ناشکری دو طرح کی ہے، رب کا کھا کے بندہ اور کا گائے، رب کا نام ہی نہ مانے، اور ایک یہ ہے کہ رب کا نام تو لے کہ میرا اللہ ہے، مگر اگلا کام کرے. وہ آگے آ رہا ہے. ہم مسلمان کافر تو نہیں ہیں اس معنی میں جیسے وہ کافر ہیں، انہوں نے تو رب کو مانا ہی نہیں، لیکن ہم ناشکری کے معنی میں. ناشکری کیا ہے؟ کھاتے رب کا ہے اور دکھاتے یہ ہے کہ کھلا کوئی اور رہا ہے. میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یہ جملہ مسلمان نے کلمہ پڑھ کے بولا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے. یہ میرے نبی کا رستہ نہیں ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. آپ لقمے کھا کے کچھ ٹکڑے پانی میں بھگو کے بھی کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا، تیرا شکر ہے تو نے پلایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے معدے میں اتارا، اللہ تیرا شکر ہے طاقت وجود کو دے دی، اللہ تیرا شکر ہے کہ جو فضلہ تھا اس کو نکلنے کا رستہ بھی تو نے عطا فرما دیا. یہ ہے محبوب کا رستہ، یہ ہے صراط مستقیم. اگر کوئی ناشکری کرے، زبان سے کلمہ پڑھے، تو پھر اس کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ ریا پیش کر رہا ہے. اور صراط مستقیم میں اخلاص ہے، ریا نہیں. ریا بڑے سے بڑے عمل کو بھی خراب کر دیتا ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں اختصار سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے بہترین کام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کا اور آخرت کا سب سے بڑا نوبل پرائز اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اس سے اچھا کوئی اور نہیں. لیکن جہنم کا افتتاح بھی اسی سے ہوتا ہے. ایک کھجور کا آدھا حصہ رب کے رستے میں دے دینا، اللہ جہنم اور بندے کے درمیان ڈھال بنا دیتا ہے. مگر آج جہنم کا افتتاح اس سے ہو رہا ہے
جس نے پوری زندگی جمع پونجی لٹائی، یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، ویلفیئر، بھلائی، خیر کے کام کیے. اللہ کہتے ہیں دنیا کے لیے دکھاوے کے لیے کیا تھا. فقد قیل، وہ لوگوں نے تجھے ٹائٹل دے دیا کہ تو سخی ہے، اٹھاؤ اس کو پھینکو جہنم میں، میرے پاس اس کے لیے کوئی نہیں. اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد پہ گرتا ہے، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، جنتوں کے اعلان ہوتے ہیں. اللہ پوچھ رہے ہیں کون ہے تو کہنے لگا میں مجاہد ہوں. کیا کر کے آیا؟ شہید ہو کے آیا ہوں، سر کٹوا کے آیا ہوں، یہ میری ہتھیلی پہ ہے، خون بہ رہا ہے. اللہ کہیں گے ظالم تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، دکھاوا تیرا مقصد تھا، نمود تیری چاہت تھی اور نمائش تیرے جو ہے پیچھے فکر تھی، تو نے اس لیے کیا. لوگوں نے بہادر بھی کہا، دلیر بھی کہا، غازی بھی کہا، شیر بھی کہا، اور تیرے امت نقوش کے تذکرے بھی کیے. لیکن جا دنیا میں تجھ کو صلہ دے دیا گیا. آج میرے پاس تیرے لیے کوئی صلہ نہیں. صراط مستقیم یہ نہیں کہ قرآن پڑھا جائے، صراط مستقیم یہ نہیں کہ دنیا میں مال دولت بانٹا جائے، اور صراط مستقیم یہ نہیں کہ جہاد کیا جائے. محمد الرسول اللہ، قرآن ویسے پڑھ، صدقات ویسے دے، جہاد ویسے کر جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نماز ویسے پڑھ، قیام ویسے کر، رکوع ویسے کر، سجدے ویسے کر، تشہد ویسے بیٹھ، پھر جا کر کے یہ صراط مستقیم بنے گا. وگرنہ بڑے سے بڑا عمل اٹھا کے جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. حضرات ہے کسی جگہ کو فرقے کی بات، بڑا سادہ سا انسانیت کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں کہ میرے بندے صراط مستقیم پہ آ کر کے اپنی جنتوں کے حقدار بن جائیں جو میں نے ان کے لیے تیار کی ہیں. تو حضرات اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں نفاق سے بچایا ہوا ہے. ہم عبداللہ بن ابی جیسے منافق نہیں. وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا نا، مدینے میں رہتا تھا، اور جینون کچی مسجد نبی جو محبوب نے آتے سے اچھا اس نے اپنا نام عبداللہ اور اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا تھا. اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، کتنا زبردست. لیکن اندر صاف نہیں تھا. میرے محبوب نے جنازہ بھی پڑھایا، اپنا جبہ بھی اتار کے دیا، اور اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی رکھا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ منافق کو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. محبوب جو مرضی کر لے، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کر، محبوب میں اسے چھوڑنے والا نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جیسے منافق نہیں ہیں. وہ دے نالو چنگے ہن جیڑے من چ مرضی چنگا سمجھ لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا منافق کی 4 علامتیں چیک کر لیں اگر کہیں پائی جائیں. بخار کی 4 علامتیں ہیں، ڈینگی کی 4 علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، کینسر کی 4 علامتیں ہیں، انسان کو بواسیر ہو جائے 4 علامتیں ہیں. پتہ ہے نا؟ آپ اس کے سامنے مرچوں والا سالن رکھیں نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا. سمجھ لو نہیں کھان دیا کوئی چکر ہے. وہ سیدھا نہیں بیٹھا کرسی پہ، پہچان ہے کہ کوئی آپ اس کو سائیکل دے دیں چلا، وہ بیچارہ پریشان ہوگا نہیں. تو منافق کی پکی 4 علامتیں ہیں. جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی لڑے گا گالی دے گا، اور جب امانت رکھی جائے گی تو بددیانتی کرے گا، خیانت کرے گا. یہ 4 چیزیں منوریاں میں مجھے نہیں لگتا، چہرے بتا رہے ہیں کہ نہیں. اللہ کرے نہ ہو، میرا حسن ظن رہے، اور اگر ہے بھی تو آج رات چھوڑ دے، آج رات چھوڑ دے. آپ دنیا کے بہترین مخلص انسان ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. یہ ہے صراط مستقیم. میرے نبی نے جب وعدہ کیا تو پورا کیا، جب وعدہ کیا تو پورا کیا. یہاں میں بات خود لے کر کے آیا، آپ کے بالکل قریب یہاں ساتھ پہ وعدہ ہوا، میں نہیں پہنچ سکتا. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم جس فیلڈ پہ بیٹھے ہیں دنیا میں سب سے بڑا بوجھ ہمارے اوپر ہے، آپ لوگوں پہ نہیں. ہم جو لفظ بولتے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے. اور محبوب کو یہ چیز دکھائی گئی معراج کی رات کہ جہنم کے اندر ایک آدمی کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ جہنم میں پڑی ہیں، اور وہ اس کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جیسے گیر پہ بیل لگایا گیا ہو یا کولو پہ گدھا لگایا گیا ہو، اور وہ چکی یا خراش کے اوپر جیسے، تو وہ ویسے گھوم رہا ہے. جہنمی اکٹھے ہوئے پوچھنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جو لوگوں کو تو کہتا تھا یہ کرو مگر خود نہیں کرتا، لوگوں کو روکتا تھا برائی سے رکو مگر خود نہیں رکتا تھا. حضرات اللہ ہمیں بس معاف کرتا.
جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو 100 دفعہ سوچ کے سمجھ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح کے پہنچ سکتے نہیں، لیکن پھر بھی اپنے رب سے مدد مانگ کے استخارہ کرنے کے بعد میں جا کر لکھتا ہوں، اگرچہ کسی کو بول بھی دوں نا کہ اچھا لکھ دیتے ہیں، ہو گیا، اللہ توفیق دینا۔ استخارے کا تقاضا ہے کہ اگر میرا وہاں جانا ناممکن بھی ہو تو اللہ ممکن بنا دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے صبح تیاری کر کے گئے ہیں، کالج سے آگے بچوں کو چھوڑ کے فوری نکلنا ہے، لیکن رب ایسے رکاوٹ ڈالتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ استخارے کا حصہ ہوتا ہے، نیت کی خرابی نہیں ہوتی۔ 4 بچوں کے لاشیں میرے ہاتھ پہ تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور جس وقت ہاتھ پہ وہ آئے میں نے اسی وقت فون میں لا کے اسی حالت میں اطلاع کی جہاں جلسہ تھا کہ بیٹا فوت ہو گیا، یہ بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، تو آپ متبادل بندوبست کر لیں، اتنا میری ذمہ داری ہے، وہ میں کہتا ہوں۔ لیکن 4 دفعہ جواب آیا کہ جھوٹ مت بولنا، یہ بہانے ہیں، علماء ایسے کرتے ہیں۔ ماں جی کی جس دن وفات تھی اس دن بھی جلسہ تھا، اس دن بھی ایسے بہت کچھ سنا ہے۔ حضرات ہم بھی انسان ہیں، دکھ سکھ ہوتے ہیں، بلا وجہ جان بوجھ کے وعدہ کرنا اس لیے کہ میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا، اور بندہ لڑے اور گالیاں دے، کوئی امانت رکھے تو بددیانتی کرے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنا کے دی ہیں امانت ہے، دودھ امانت ہے، مرچ امانت ہے، نمک امانت ہے، اللہ نے جس کو دی ہے ہر بندے کو نہیں دی، فصل امانت ہے، اس کو خالصتاً لوگوں تک پہنچا دینا یہ امانت ہے، پہنچانی پڑے گی۔ دین بھی رب نے خالص اتارا ہے، کہا ہے کہ خالص لو اور دنیا میں خالص بانٹو۔ میں منوریا میں بیٹھ کے بھی کہہ رہا ہوں، اور ہمارا یہ اعلان ہے، آپ اپنا جو کام کرتے ہیں اس میں خالص ہو جائے، میں جو اپنا کام کرتا ہوں میں اس میں خالص ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کبھی بھی جان بوجھ کے اس مسند پہ بیٹھ کے نبی کی وراثت کو سنبھالنے کا دعویٰ کر کے، جان بوجھ کے ارادی طور پہ کبھی کسی ضعیف روایت کو بیان کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ موضوع اور من گھڑت روایت، کوئی بات جو اللہ نے نہیں کہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، جو دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، لوگوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اور سنیے، اگر لاشعوری طور پہ بھی یہ بات کبھی منہ سے نکلی ہے، میں اپنی زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، مر بھی جاؤں تو تب بھی میرا اس سے رجوع۔ بھائیو اپنے ذمہ کیوں لینی ہے بات؟ جب دین امانت ہے تو جیسی آئی آگے پہنچا۔ آپ جو جو کام کرتے ہیں بس اتنا وعدہ کر لیں کہ میں اس میں مخلص ہو کے، ریا نہیں، منافقت نہیں، 2 نمبری نہیں، دھوکہ نہیں، کرپشن نہیں، ملاوٹ نہیں، وہ عزت ہو، وہ رشتہ ہو، وہ تعلق ہو، وہ محبت ہو، وہ پیار ہو، وہ احترام ہو، وہ وقار ہو، جو بھی ہے دل سے کریں، صاف ہو کر کے کریں، اپنا کاروبار کریں، آپ اس میں صحیح ہو جائیں، رجوع کر لیں، جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا، آئندہ سے اگر آپ صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ پچھلے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم، اور یہ آپ نے تیاری کروائی۔ صراط مستقیم کی خاص چیزوں کا نام نہیں ہے کہ اتنا مشکل کر دیا جائے کہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے۔ اور بھائیو اس کے بعد سنیے، صراط مستقیم ہے توحید، توحید صراط مستقیم ہے، اور اس سے بڑی ساری دنیا محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت دے دے، دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ بندے کو توحید مل جائے۔ اور توحید سادے لفظوں میں یہ ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا کے زندگی دی ہے اور وہاں تمہاری خوراک کا خیال رکھا ہے، دنیا میں تمہاری باقی زندگی میں بھی وہ تمہارا خیال رکھنے کے قابل ہے۔ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیا، وہ دنیا میں بھی تمہارے لقمے، اور جس نے تمہاری ماں کی گود میں تمہیں پیدا کر کے دکھا دیا ہے، وہ تمہاری گود بھی بھری کر سکتا ہے، بھر سکتا ہے، ہری کر سکتا ہے، اولاد بیٹے بیٹیوں سے نواز سکتا ہے۔ اور دنیا میں جو مشکل ترین ماں کے پیٹ کے رستوں سے نکال کے تمہیں دنیا میں لے آیا ہے، وہ دنیا کے مشکل ترین رستوں سے نکال کے بھی تمہیں اپنے پاس لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب کبھی مشکل آئے تو اللہ کو پکارو، رب کا نام لو،
دکھ آئے تو رب کا نام لو، گرو تو اللہ کا نام لو، چوٹ آئے تو اللہ کا نام لو، سونے لگے ہو تو اللہ کا نام لو، اٹھے ہو تو رب کا نام لو، واش روم جانے لگے تو رب کا نام لو، وضو کرنے لگے تو بسم اللہ رب کا نام لو، اور اگر اٹھے ہو تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ رب کا نام لو۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ سوائے واش روم کے ان خاص لمحات کے 24 گھنٹے میں جب تو ہوش میں ہے تو کروٹ بھی لے سوتے ہوئے تو تیری زبان پہ تذکرہ اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ تیری کمپنی وہ ہے۔ بھائیو یہ الہ آباد کا ساؤنڈ سسٹم جو آپ اس کو ٹھڈے ماریں، اٹھا کے پھینکیں، جدھر مرضی پھینکیں، یہ اپنا نام نہیں بدلے گا، جانی لکھا ہے تو جانی کا ہی ہے۔ ایسے آپ اس کو رکشے پہ پھینک دے، بس کی چھت پہ ڈال دے، یہ چینج نہیں کرے گا کہ یہ چنگا جانی نے سانو رگڑیا، آپ کوڑیاں سیٹاں دے بیٹھا، کبھی نہیں۔ اس کا ڈبہ اس کے جب پہچان ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے یہ پڑا ہے بیگ، سی کے لکھا ہوا ہے، ہاں جو مرضی ہو جائے اس پہ وہی ہے، کیونکہ مونوگرام ہے کمپنی کا، پہچان ہوتی ہے۔ تیرے موبائل کی قدر و قیمت بھی کمپنی کی وجہ سے۔ چائنا دا موٹر سائیکل تے ہونڈا 70 دون دی کوئی شان جو فرق تے ہے نا، کوئی ریٹ کا بھی فرق ہے۔ مسلمان تو اللہ کا ہے تو تیری مہر، تیری پہچان توحید ہو۔ ہر نبی نے اپنے مد مقابل وقت کے بڑے بڑے جابر اور طاغوتوں کو پتہ ہے کیا تعارف کروایا تھا؟ جب وہ کہتے تھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، وقت کے نبی نے بڑی آستگی سے کہہ دیتے تھے انی عبداللہ، تو انہوں پتہ ہی نہیں میں اللہ دا بندہ، میں یہ بہت بڑی تڑی بھی ہے، تمکی بھی ہے۔ ساڑھے فیصلہ بات کوئی ماڑی جی گالو ہے نا تے لوگی کہہ دیں دے صاحب نہ رہی میں لحاظ سے جٹ دا بندہ ہی، کوئی کہہ دیتا ہے گوجریال میں بڑا چاندہ ہی، تو اڈے علاقے کی ادھر میں ڈوگران دا، میں فلانیاں دا، میں سرداران دا، یہی ہوئے گا، میں میوان دا، میں جٹان دا، میں خانہ دا، راٹھان دا، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کی قسم جو مومن ہوتا ہے نا صراط مستقیم یہ ہے کہ بندہ کہے انی عبداللہ، تو جو کرنا کر لے، موت اللہ دے ہاتھ چھے، چھوری چھ نہیں، چھوری چھ ہوندی تے اسماعیل نہ بچ دے۔ موت آگ میں نہیں ہے، اگر آگ مارتی تو ابراہیم علیہ السلام نہ بچتے، موت کوئلوں میں نہیں ہے، اگر کوئلوں میں ہوتی تو سیدنا بلال زندہ نہ رہتے، موت پانیوں میں نہیں ہے، جس پانی کی گھونٹ سے فرعون کو غوطہ دے کے مار دیا، پانی کی چھلوں کے اندر اسی نوح علیہ السلام کے بیڑے کو اس نے اتار دیا، لہذا بچانے والا وہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ توحید ہے۔ ساری دنیا کہے کو مشکل آئی ہے، ادھر آجا ادھر آجا، یہاں سر رکھ وہاں رکھ، تو ایک ہی جواب دے میرے رب کا در کافی ہے، جو ملے گا وہیں سے لے لوں گا۔ یہ توحید ہے، اور توحید کے مد مقابل شرک ہے، اور دنیا کا سب سے خوفناک زہر شرک ہے۔ جتنا مرضی میٹھا کر کے خوبصورت کر کے اگر جسم میں اتر گیا، یہ وائرس اتنا بڑا ہے کہ اگر موت سے پہلے توبہ نہ کی چھوڑا نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ تیرا رب کبھی بھی 99 گنا ماں سے زیادہ 70 گنا مہربان ہو کے بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہر اچھے بڑے ہاسپٹل میں ایک برننگ ہاؤس ہوتا ہے جہاں علائشیں جلائی جاتی ہیں، اچھی چیز جلائی نہیں جاتی، اچھی چیز۔ میں اکثر ویکھیا لوکاں دے گھر جڑا کوڑا شوڑا ہوندا نا انہوں باہر کڈ کے اگ لا دیندے، رب نے جہنم چ کوڑا ہی ساڑنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ عورت قیدی آئی ہے، چھاتیوں سے دودھ بہ رہا اور بھاگتی اونچے، اس کو فکر یہ ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، بچوں کے اندر دوڑتی ہوئی گئی، چھاتی سے لگایا، چوما، فیڈ کرانے لگی، دودھ پلانے لگی۔ محبوب نے موقع دیکھا، کہنے لگے میرے صحابہ اس عورت کا اگر بس چلے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ کہا محبوب جب تک اس کا بس چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی حالت تو دیکھیں۔ کہا تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان، وہ اپنے بندوں کو کیسے جل جائے۔ لیکن جس سے شرک ہو گیا، بھلے نام توحید کیوں نہیں رکھا، زہر کا نام آپ بے شک چینی رکھ لیں، چینی رکھ لیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے ڈیو دی جڑی بوتل ایدے چ تیزاب انداز ایدے چ عام پانی بھی پالو تے ادھاں دا ہی لگدا ہے۔ وہ گھر میں اس نے کہیں پرواہ نہیں کی، بچے نے ڈیو سمجھی، اس نے اٹھا کے پی لیا۔ یہ پورا سیٹ اپ اس کا جو ہے وہ آپریٹ کر کے نکالنا پڑا۔ لکھنے سے کیا ہوگا، اوور ڈیو لکھا ہوا تھا، اور پورے گھر والے اس معاملے میں پریشان تھے۔
صراط مستقیم چاہتے ہو تو توحید اپنائیے، شرک سے بچیے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے۔ بدعت جتنی مرضی حسین ہو، خوبصورت ہو، دنیا کا معاملہ ہے تو انتم عالم بامور دنیاکم۔ ساؤنڈ سسٹم رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، مگر آواز آپ مکبر کے ذریعے بلند کرواتے تھے۔ یہ دنیا ہے، تم اس کو جتنا خوبصورت بنا لو، حسین بنا لو، اس کے اندر جتنے مرضی سسٹم لے آؤ، تم دنیا کے معاملے میں بہتر